الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل احسان احترام معزز سامعین، آئیے درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ اور انہاں اللہ والے میں حضرت شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ جہاں تذکرہ اولیاء دے وچ ذکر ہے، اج دا ذکر کیتا جائے گا۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے، رب سنے فرمایا کہ خبردار یہ وچ کوئی شک نہیں، میرے دوستوں نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اللہ سونے نے اس آیت پاک دے اندر دسیا کہ جڑے میرے دوست نے اولیاء اللہ نے، نہ انہوں دنیا چ کسی طرح کا کوئی خوف ہوئے گا نہ آخرت کوئی غم ہوئے گا، اس لیے کہ انہوں نے دوستی دا حق ادا کیتا۔ نفس و شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں اور شیطان دے تارے افلاطونی پروگرام گمراہ فرقیاں دے اور فرقیاں دے اندر فرقیاں ٹولیاں دے جڑے 2 نمبر تبلیغی نصاب نے اور غیر شرع افلاطونی بابیاں دے پروگراماں تو الگ ہو گئے کلی قلب ہمیشہ لئی، اور ادھا الگ ہوئے کہ کوشش بھی کرنا تیرا نو مخلوق دا خیال نہیں ہوتا، نفس و خلق جو ادھا نکل چکے نے، فنا و نیستی دا کمال حاصل ہو گیا اور قلباً تاب ذات مولا ڈب گئے، قرآن و سنت دی روشنی وچ ظاہری باطنی سفر کر دینے، حتیٰ کہ انہاں دا اللہ سونا نے اخلاص محبت دیکھیا تے انہوں اپنے دیدار دی نعمت نوازیا، اور اللہ والے ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب معیت صحبت حضور اور حضوری جی رہندے نے۔ یہ اللہ والے نے جنہاں دے بارے رب سونے فرمایا کہ انہاں نہ دنیا چ کوئی غم ہوئے خوف ہوئے گا نہ آخرت کوئی غم ہوئے گا۔ تین اللہ والے وچوں حضرت شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے نے، تذکرہ اولیاء لکھیا جی آپ طریق و تحقیق بہت کمال لو پہنچے سی، بہت بڑے آپ عالم سی، تفسیر حدیث اور فقہ تے آپ بہت عبور حاصل سے، اور عشق الہی دے وچ یکتا زمانہ سی آپ۔ آپ نے بے شمار بزرگوں کو اخذ فیض کیتا اور صاحب درد آدمی سوگو گداگ آپ دے رگ رگ وچ رچیا ہوا سی، اسے واسطے لوکاں نے آپ نوحہ گرے قوم دا خطاب دیتا سگا۔ آپ دی ابتدائی زندگی مروج گزری اور آپ باقی آخری زندگی جڑی نشہ پرچ آپ نے گزاری۔ آپ فرماندے ہیں جب آپ مرو دے اندر سی، اس دور دے ایک بزرگ نے خواب دے اندر کہ اس دور دے ایک بزرگ نے دیکھیا کہ شیطان جڑا بڑا رنجیدہ اور دکھی ہے، اپنے سر دے ہوتے مٹی چک چک کے پا رہا ہے، تے آپ نے انہیں پوچھا بزرگاں نے بھی اے شیطان لائن تو تینوں یہ حال تیری کیوں ہوئی ہے، کیوں تو پریشان ہے، مصیبت مبتلا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں 7 لاکھ سال اللہ سونے کو جڑی خلت طلب کردا رہا ہے، وہ خلت اللہ سونے نے کاٹا فروش نو عطا کرتی ہے، یہ نہیں حضرت شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ وہ نوری خلت دیتی ہے۔ حضرت شیخ علی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ جس دن قیامت دن میرے کو سوال ہوئے گا کہ دنیا میں کیڑے کیڑے نیک کام تو کر کے آئے تو میں صرف ایک ہی جواب داں گا کہ میں حضرت شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ نا عشق کردا سگا اور انہاں دا عقیدت مند سگا۔ حضرت شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ خود رہو درخت نو نہ کوئی پانی دیندا ہے اور نہ وہ کوئی دیکھ بھال کردا ہے، اس واسطے انہوں پتے بھی نکلے آتے ہیں، ٹہنیاں بھی لگ جاندیاں، لیکن انہوں اکثر پھل نہیں آتا، جی آوے بھی تو چرڑیا مرڑیا پھل ہوندا ہے، بد مزہ پھل ہوندا ہے۔
اور وہ ਬੇਸੂਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। اور یہ قول میرا ہی نہیں ہے بلکہ حضرت شیخ ابو القاسم نصر آبادی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، انہوں نے بھی یہی فرمایا، میں انہوں کو ادھا ہی سنیا اور انہوں حضرت ابو بکر شبری کو یہی قول سنیا۔ غرض ہے کہ اپنے دور دے ہر بزرگاں جننے ہوئے نے اور پیش رو بزرگ ہوئے سب نے یہی گل کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جدو میں حضرت ابو القاسم نصر آبادی کی خدمت حاضر ہوں، حاضری کا ردا کرتا تو پہلے میں غسل ضرور کرتا ہوں، اور ادا کدے بھی اتفاق نہیں ہے کہ بغیر غسل تو میں ان کی خدمت حاضر ہوا ہاں تاکہ اخذ فیض کر سکا۔ آپ شروع مدت دے اندر مرو دے اندر ہی مقیم رہے تو لوگوں کو واضح و نصیحت کرتے رہے، اللہ طرف بلاؤندے رہے۔ ایک باری آپ دے حالات ادھا دے ہو گئے کہ آپ کو کپڑے بھی پھٹ گئے آپ دے، تے آپ حضرت عبداللہ عمر دی خانقاہ چلے گئے۔ بعض لوگوں اتنے آپ نے شناخت کر لیا کہ یہ تو شیخ ابو علی دقاق نے، بڑی تعظیم کی تھی اور اصرار کیتا کہ جنوب سانو درس دیا کرو تسیں۔ آپ نے بڑا انکار کیتا لیکن انہوں نے لوگوں بہت اصرار کیتا، فرمائش کی تو بہت انکار کیتا لیکن بہت اصرار دی وجہ نہ پھر آپ ممبر دے ہوتے بہ گئے واز کرنے واسطے۔ آپ نے سجے بھی اللہ اکبر کہی، کھبے بھی اللہ کا کلمہ بلند کیتا، سب سامنے بھی قبلہ رخ۔ جیویں ہی آپ نے کلمات کہے تو پورے مجمع جو وجد دی عجیب کیفیت طاری ہو گئی، انوارات دی بارش ہوئی اور نور عشق الہی اتنا پھیل گیا کہ لوگ بسمل ہو گئے، بلکہ کئی اس حد تک تڑپے کہ موت واقع ہو گئے۔ تو آپ نے جب ایک کیفیت دیکھی آپ ممبر تو تھلے اتر کے کسے پاسے نکل گئے۔ لوگوں نے جڑے اتنے مرے لوگ سی انہوں دی تدفین کیتی، بچ آپ نو تلاش کرتے رہے لیکن آپ کا کدے پتہ نہیں چلیا۔ آپ سدھے مرو واپس آئے، پھر کچھ عرصہ اتنے رہ کے آپ نشا پور تشریف لے گیا، اتنے مستقل رہائش آپ نے کر لی۔ ایک درویش بیان کر دے کہ ایک دفعہ میں آپ کی خدمت حاضر ہویا، دیکھا کہ آپ تبری دستار بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہے اور میرے اندر اس دستار حاصل کرنے کی لالچ پیدا ہو گئی۔ تو میں آپ کو پوچھا کہ حضور توکل کیوں کہندے نے؟ آپ نے فرمایا کہ مرداں دی دستار دی خواہش نو اپنے دل چوں کڈ دین دا نا توکل ہے، اور نال ہی اپنی دستار اتار کے انہوں دے دتی۔ آپ فرماندے ایک دفعہ میں بہت بیمار ہو گیا، مرو دے اندر سگا تے میں نشا پور جان دا ارادہ کیتا تے غیب تو آواز آئی کہ تو ہلے اتھوں نہیں باہر جا سکتا، کیونکہ کچھ جنہاں دی ایک جماعت نے تینوں تیرا کلام بہت پسند آیا انہوں نے، اور تیرا کلام سننے واسطے تیرے کو پہنچن والے نے، تے اس واسطے ہلے ارادہ ترک کر دیو۔ انہوں نے واضح نصیحت تو بعد ہی اتھوں جاؤ۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرما دیا کہ اپنے ذاتی مقاصد واسطے حضرت شیخ ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ فرما نے کہ اپنے ذاتی مقاصد واسطے مخلوق دے نال دشمنی مت کرو، کیونکہ ذاتی دشمنی نہ اپنی خودی دا دعویٰ کرنا ہے۔ آپ فرما دے کہ جیڑا محبوب دے مکان دے وچ جھاڑو کش نہ بن سکے وہ دا شمار عاشقاں وچ نہیں ہو سکتا۔ آپ فرماندے جڑا اللہ سونے تو سوا کسی ہور نہ انس رکھدا ہے وہ اللہ سونے دے انس نو قطع کرنے والا ہے۔ آپ فرماندے ذکر الہی نو چھڈ کے کسی ہور دا ذکر کرنا لغو اور بے سود ہے۔ آپ فرماندے مرشد دی مخالفت مرشد دے تعلق نو منقطع کر دیندی ہے، اور جڑا مرید اپنے مرشد دے قول و فعل تے اعتراض کردا ہے او دی مرشد دی صحبت جڑی بے سود ہے۔
تے اور مرشد دی نافرمانی کرنے والی توبہ کدے قبول نہیں ہوندی۔ آپ فرمایا کہ سوئے ادبی ایک ایدہ دا شجر ہے جیدہ ثمر جڑا دودھ ہوندا ہے۔ آپ فرماندے کہ شاہی دربار دے وچ گستاخی کرنے والا بلند مرتبے تو گر کے دربانی تے آ جاندا ہے، اور اتھوں بے ادب شخص گر کے ساربانی تے پہنچ جاندا ہے، اور اللہ سونے تو سوا اور اللہ دے نال سوائے ادب دے کم لین والا بہت جلد اپنے کیفر و کردار تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ فرماندے اللہ سونے دے نال سوئے بے ادبی یعنی بے ادبی دا کم لین والا جڑا شخص ہے، بے ادب شخص ہے، وہ بہت جلد اپنے کیفر کردار میں پہنچ جاتا ہے۔ آپ فرماندے استاد و مرشد دے وسیلے تو بغیر کوئی بندہ اللہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، اور جڑا شخص ابتدا استاد اور مرشد دی اتباع نہیں کرتا، وہ جب تک کسی کامل مرشد و استاد کو اپنا رہنما نہیں بناتا اس وقت تک طریقت تو محروم رہندا ہے۔ آپ فرماندے وصال صرف ریاضت اور جدوجہد نال ہی حاصل نہیں ہوندا، بلکہ ایک اضطراری ایک فطری چیز ہے۔ آپ فرماندے حرام چیزاں نو چھڑ دین والا جہنم تو نجات پائے گا، اور مشتبہ چیزاں تو اعتراض کرنے والا داخل جنت ہوئے گا، اور زیادہ دی حرص حوث تو کنارہ کشی کرنے والا واصل اللہ ہو جائے گا۔ آپ فرماندے جڑی شے من جانب اللہ بندیاں نو بے طلب حاصل ہوندی ہے، وہ تو روح وہ منور ہو جاندی ہے۔ آپ فرماندے بدنصیب اور شخص جڑا آخرت نو دنیا دے مقابلے وچ فروخت کر دے۔ آپ فرماندے حق گوئی تو خاموش رہنے والا گونگے شیطان دی طرح ہوندا ہے۔ آپ فرماندے شاہاں دی صحبت جڑی ہے بادشاہاں دی صحبت تو اعتراض کرو، اور دے مجاز بچیاں ورگا ہوندا ہے، انہاں دا دبدبا شیر ورگا۔ آپ فرماندے جو طالب علم واسطے ملائکہ پر بچاؤندے نے تے اندازہ کرنا چاہیے کہ اللہ سونا علم دے سلے وچ انہوں کی کچھ عطا فرمائے گا، یعنی قرآن و سنت دے علم دی گل فرما رہے آپ، سبحان اللہ۔ اور جس طرح علم دی طلب فرض ہے، اسی طرح ہی معلوم دی طلب فرض عین ہے، یعنی قرآن دی علم تو حاصل کرنا ہے، لیکن قرآن والی دی طلب جڑی ہے فرض عین ہے، یعنی اللہ سونے طلب مولا۔ آپ فرماندے مرید انہوں کیا جائے گا جڑا ہوائے نفس اور سون نو چھڑ دے۔ اسی طرح ہی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج تو واپسی تو بعد آخر عمر تک نہیں ستے سکے۔ آپ فرماندے کہ دیدار الہی دنیا چ رموز و اسرار دے ذریعے ہوندا ہے۔ کسی بزرگ نے آپ دنیا جدو فوت ہو گئے خواب وچ دیکھیا کہ آپ بے قراری دے نال خواب دے ہوندے، خواب وچ رو رہے نے، تو انہوں نے پوچھیا کیا تسی دوبارہ دنیا تے آنا چاہندے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، لیکن میں اپنی بھلائی واسطے دنیا دے وچ واپسی نہیں چاہندا، بلکہ مخلوق نو اللہ کی طرف راغب کرنے واسطے واپسی چاہنا ہے، تاکہ انہوں نے اتنے دے حالات تو باخبر کراں۔ کسی بزرگ نے خواب سوال کیتا کہ اتھے تہاڈا کی حال ہے، اللہ سونے نے تہاڈا کی معاملہ کیتا؟ فرمایا کہ اللہ سونے نے میرے سارے اچھے برے اعمال دا محاسبہ کیتا، اس تو بعد سب معاف کرتے اور مینوں بخشتا۔ حضرت شیخ ابو علی دکات رحمۃ اللہ علیہ تعلیمات اور دی ساری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کہ دنیا فانی تو منہ موڑ لیے، چند دن دا میلہ مک جانا، ختم ہو جانا، آزمائش ہے، امتحان ہے، خواہشات نفسانی چو نکلی ہے، ہر خواہش میں ذبح کر دیے، کدے خواہش تے عمل نہ کریے۔
لا الہ دی نفی الا اللہ دا اس بات حاصل کریے، قلب ذات مولا ہی ڈوبی ہے۔ یہ نفس مولا بہت بڑا شیطان، فرعون، نمرود، یزید بندے اندر ان مزکی کرنا ضروری دا علاج صرف یہ کسی خواہش دے عمل نہ کرو، ہر عمل قرآن و سنت دے مطابق کرو، یعنی مرضی مولا دے مطابق، مرضی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مطابق۔ اور قلباً ذات مولا ہی ڈبا رہے، ما سوا اللہ تو قلب نو کلی فارغ کر کے سچے صحیح القیدہ جاری بات نہیں، نور علم نبوت وارث متقی متشکن اخلاص رضا صبر شکر توکل قناعت دے پیک کر سچے علماء مشاہد کی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو قرآن و سنت اور فقہ دا علم تصوف دا علم حاصل کرے، ضرور دے مطابق عمل کرے، اور انہاں کو توحیدی نوری فیض حاصل کرے، انعکاسی فیض حاصل کرے، اور اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کرے، اور اپنے اندر انہوں کو نوری جاگ لوائے، الف اللہ چمبی دی بوٹی لوائے، یعنی توحیدی محمدی نوری نسبت اپنے دل سے لگا کروائے، ڈاؤن لوڈ کرائے، انہوں ایکسیپٹ کرے، انسٹال کر لے اپنے اندر، تاکہ توحیدی نوری نسبت، نور ایمان، نور عمل قرآن و سنت، نور خدمت خلق، نور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، نور عشق الہی، نور قرب الہی، نور عرفان الہی یہ انگا میں رسے دے ہوتے اللہ پاک دیاں فالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات برسن یہ اندر انہوں جذب کرے تاکہ اندر ہر ظلماتی لہر جل جائے، کیونکہ ہر لہر دی اپنی مخصوص فریکینسی ہے، وہ متعلقہ فریکینسی نالی تعلق کر دی ہے۔ یہ ظلماتی لہر اندروں کڑنی بہت ضروری ہے، ورنہ انسان نو ماسو اللہ ہی پھنسا دینے گیا۔ اندر نورانی کرنا ضروری، جدو اندر سارا نورانی ہو جائے گا تو پھر دل دا آئینہ صاف ہو جائے گا، کیونکہ دل اللہ سنے جلوہ کا آیا، اندر نورانی ہوئے گا تو اللہ تعالیٰ باطن جی پرواز کرنے گے، روح باطن جی پرواز کرے گی، روحانی معراج حاصل کرے گی، روحانی سپر مین بنے گے، اور باطن جی پرواز کردے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں حاضری دا شرف حاصل کرے گی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جل شان اج پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرو، جہاں دی زندگی دا مقصد ہے اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت، اللہ سونا کائنات دی ہر چیز دی ہر لہر دی حقیقت ہے، انسان دی بھی حقیقت ہے، تو اپنی حقیقت تک رسائی ہی فطرت ہے۔ قرآن کریم کے رب نے فرمایا الا رب کا منتہا ہے، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمان دیا عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ اللہ سونے دی بار کا دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے اس طرح بڑے حقیق پر تقصیر ماڑے کمزور کمل ماجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبۃ نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عدیدار عطا فرما، نفس شیطان دنیا دے پجاریاں دے شر تو بچا، اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حفظ وما علینا الا البلاغ۔